نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ کل ہم نے تیمم کے حوالے سے جو جتنی بھی مسائل تھے ان کا ذکر کیا اور ان کی آپ کو ان کے بارے میں ان سے مطلع کیا، آگاہ کیا۔ ان چیزوں کو، ان مسائل کو یاد کر لیں کیونکہ یہ انسان کے ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ہر روز ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے دیتا ہے وہ ذات پاک۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا، تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں ہمیں ہر وقت یعنی 24 گھنٹے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کی، تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آج جو مسئلہ ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حیض کے حوالے سے، جو خالصتاً خواتین کا مسئلہ ہے۔ خواتین کو اس چیپٹر کو جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سننا چاہیے، بڑے غور سے سننا چاہیے، اور ان مسئلوں کو آپ یاد کر لیں کیونکہ عموماً خواتین کو اپنے ان مسائل کا پتہ نہیں، جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ گھر میں جو والدین ہیں وہ بھی اللہ کا فضل ہے، دور جدید کے ہیں تو بس پھر تو بہت ہی اللہ کا فضل ہے، اور جو ہمارے وقتوں کے ہیں وہ بھی بس ان پر بھی آپ بس یہی سمجھے کہ جو تھوڑا بہت انہیں معلوم ہے وہی ان کے لیے بہت ہے۔ بہرحال اس طریقے سے آپ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھیں۔ اسپیشلی یہ جو پروگرام ہے 2 ویڈیو ہوں گی، یہ آج کی اور اس کے بعد ایک دوسری آج حیض پر ہے، اس کے بعد میں نفاس پہ بناؤں گا، لیکن ان کو آپ ذرا بہت غور سے اور توجہ سے سنیں کیونکہ مسئلہ خواتین کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر میں زیادہ اوپن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگ اس وقت میں سوال کر کے اپنا نمبر بھیج سکتے ہیں مجھے، آپ کے گھر کے مرد مجھے اپنا نمبر بھیجیں اور آپ کے گھر کے مرد ہی مجھ سے وہ سوال کریں، تو میں ان کو واٹس ایپ کے اوپر ان کو میں پوری اپنی جو آڈیو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا اور اس مسئلے کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو بیان کر دوں گا، کیونکہ میں بہت سارے مسائل اس میں بیان نہیں کروں گا۔ تو آپ جو ہے تو اس طریقے سے کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے خواتین کو، اپنے شوہر سے کہیں، وہ مجھے کمنٹ میں اپنا نمبر بھی دے دیں اور وہ بھیج بھی دیں مسئلہ، میں انشاءاللہ تعالی فوراً واٹس ایپ پر ان کو ایڈ کر کے اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دوں گا اور مسئلہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقل الحیض 3 ایام و لیالیہا فما نقص من ذلك فلیس بحید وهو استحاضہ واکثرہ 10 ایام ما زاد علی ذلك فهو استحاضۃ۔ حیض اس کو کہتے ہیں جو خواتین کو بلوغت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر ماہ اس کے کچھ ایام ہوتے ہیں۔ ان میں کم سے کم جو دن ہوتے ہیں نا، کم سے کم وہ 3 دن ہوتے ہیں۔ اگر کہ 3 دن تک خون آئے خواتین کو تو اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور اس سے نہانا بھی پھر واجب ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے تو نماز بھی چھوڑ دی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 2 دن خون آیا اور پھر بالکل خون نہ آیا، بند ہو گیا، تو وہ حیض نہیں ہے۔ اگر 2 دن خون آیا پھر جو ہے تو 4 دن بند ہو گیا، پھر 1 دن خون آیا پھر جو ہے تو 3 دن بند ہو گیا، یا 10 دن تک پھر خون آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اب 10 دن کے درمیان 3 مرتبہ خون آ چکا ہے مختلف وقفوں کے ساتھ، تو یہ سب کا سب حیض میں کاؤنٹ ہوگا۔ اب اگر کہ 1 دن خون آیا پھر جو ہے تو 2 دن گیپ ہے، پھر 1 دن خون آ گیا، پھر 2 دن گیپ آ گیا، اس طرح گیپ کے ساتھ 3 دن آپ کے بن جاتے ہیں، 10 دن کے اندر یہ سب حیض میں شمار ہوگا۔ اس طریقے سے کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے، کچھ خواتین کو 3 دن آتا ہے، کچھ کو 7 دن آتا ہے، کچھ کو 5 دن آتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، تو وہ اسی انداز کے اوپر چلیں گی، یہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ اچھا، اور جو کہ اس سے کم ہو، مثلا اگر کہ 2 دن سے کم ہے، 3 دن سے کم ہے، تو وہ حیض نہیں ہے، اور اگر کہ وہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں پھر، اور اگر 10 دن سے اوپر چلا جائے اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو جو حیض کی مقدار ہے وہ 3 دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ 3 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن سے اوپر خون آنا شروع ہو جائے وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور جو 2 دن 3 دن سے کم آئے وہ بھی استحاضہ ہے،
لیکن اگر 2 دن خون آ کر پھر بریک آ جائے، پھر آ جائے، پھر بریک آ جائے، مطلب ہے کہ 3-4 مرتبہ خون آ جائے، پھر اس کو حیض کہیں گے۔ اچھا جی، آگے یہ ہے کہ حیض کا حکم کیا ہے۔ حیض کا حکم یہ ہے کہ حائضہ سے، یعنی جس کو خون آ رہا ہے، اس سے روزے بھی ساقط ہو جائیں گے، اس سے نماز بھی ساقط ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی۔ لیکن جب حیض کا خون بند ہو جائے گا، یعنی 10 دن میں یا جو ہے تو 3 دن کے بعد بند ہو جائے گا، جب حیض کا خون بند ہو جائے گا 10 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، پھر جو ہے کیا کرے گی جی؟ پھر یہ کرے گی کہ وہ روزوں کی تو قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا عورت پر نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی عورت کا 10 دن تک کا حیض ہے تو 10 دن کی 50 نمازیں بن گئی، تو بہت بڑا حرج ہے۔ اس طرح 3 دن کا ہو تو 15 نمازیں بن گئی، تو بہت حرج ہے۔ لہٰذا اس حرج سے بچنے کے لیے شریعت نے عورت کو یہ گنجائش دی ہے، خواتین کو یہ گنجائش دی ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کیا، جبکہ رمضان کے روزے کتنے قضا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، تو اگر قضا ہو بھی جائیں تو 10 روزے پورے سال میں اگر ہر مہینہ 1 روزہ بھی رکھے تو وہ 10 ماہ میں اپنے یہ روزے قضا کر لے گی، تو وہ بہت آسانی ہے۔ اور اس کا آگے حکم کیا ہے جی؟ آگے حکم یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی، اس کے ساتھ جو ہے تو وہ کیا کرے گی؟ مسجد میں داخل نہیں ہوگی، نہ جو ہے تو وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے گی، نہ جو ہے تو وہ جو شرعاً میاں بیوی کے لیے جو حقوق ہیں ان میں سے بھی کسی کو ادا نہ کیا جائے گا۔ اور جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے یا جو آدمی جنوب ہے کہ وہ قرآن کی قرأت کرے۔ جس عورت کو خون آ رہا ہے حیض کا، وہ قرآن کی قرأت نہیں کر سکتی، اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر غلاف ہو، جس طرح ہمارے قرآن پر گھر میں قرآن پر غلاف چڑھا ہوتا ہے، جب وہ غلاف ہو تو اس غلاف کے ذریعے سے اس کو پکڑ سکتی ہے۔ اور جب عورت کا خون منقطع ہو جائے، یعنی 10 دن سے کم میں 10 دن سے کم میں، تو اس وقت اس کو انتظار کرنا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا حق ادا نہ کرے جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، یا پھر اس کو جو ہے نا اس کے اوپر نماز کا وقت گزر جائے۔ مثلا ایک عورت کو حیض جو ہے 10 دن سے کم میں 7ویں دن بند ہو گیا، 9ویں دن بند ہو گیا، 5ویں دن بند ہو گیا، 4تھے دن بند ہو گیا، تو یہ کوئی بھی دن آپ لے لیں 10 دن سے کم میں بند ہو، تو اس وقت عورت یہ کرے گی کہ کسی قسم کا کوئی حق ادا نہیں کرنا اس نے خامد کا، اور وہ انتظار کرے گی جب تک کہ نہا نہ لے۔ اگر اب اس نے نہایا نہیں، بچوں میں مصروف ہے، کسی اور کام میں لگ گئی، اور اس کا جو اس پر نماز کا ایک وقت گزر گیا، مثلا عورت کو جو ہے نا حیض کا جو بند ہوا عورت کا، وہ بند ہوا 1 بجے یا 1:45 بجے بند ہو گیا، اب نماز جو ظہر کا وقت ہوتا ہے وہ 12:30 سے شروع ہو جاتا ہے، 12:30 بجے اس کو وقت بند ہو گیا یا 1:45 بجے بند ہو گیا، اور نماز جو نکلتی ہے نا سردیوں میں تقریباً 2:30 بجے تک ظہر نکل جاتی ہے، اور گرمیوں میں جو ہے تو دن بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک عصر کی اذان نہ ہو جائے۔ تو اگر عورت نہائی نہیں ہے، ظہر سے لے کے عصر تک نہیں نہائی، اور اب عصر کا وقت یعنی ظہر کا وقت نکل کے عصر کی اذانیں ہو گئیں، تو اب اگر عورت نہ بھی نہائے تو وہ حق ادا کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا اس کا۔ اچھا، پھر اگر کہ اس نے نماز کا وقت تو نہیں گزرا لیکن اس نے غسل کر لیا تو ابھی وہ حق ادا کر سکتی ہے۔ پھر اچھا، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ غسل، اگر کہ وہ 10 دنوں کے اندر اس کا خون بند ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر غسل کے بھی خامد کا حق ادا کر سکتی ہے۔ وَالطُّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِي وَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهُ۔ اچھا، اب کیا ہے جی؟ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کہ خون 10 دنوں میں بند ہو جائے، 10 دنوں کے اندر 10ویں روز بند ہو گیا مثلا، تو پھر بغیر غسل کے بھی وہ حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو پاکی 2 خونوں کے درمیان آئے، 2 خونوں کے درمیان متخلل ہو جائے، یعنی 2 خونوں کے درمیان گڈمڈ ہو، مثلا 2 دن خون آیا، پھر 2 دن پاکی کے گزر گئے، خون نہیں آیا، پھر تیسرے دن خون آ گیا،
پھر 2 دن خون نہیں آیا، پھر تیسرے دن پھر خون آ گیا، یعنی 2 دن کے بعد پھر خون آ گیا، پھر 1 دن خون نہیں آیا. اس طریقے سے 10 دن کے اندر اندر یہ طہر بھی آ رہا ہے اور خون بھی آ رہا ہے. اس کو بولتے ہیں اذا تخلل بین الدمین، اذا تخلل الطہر بین الدمین. یہ وہ ہے کہ جو پاکی ہے وہ خون کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہے. تو اس وقت جتنے پاکی کے دن ہیں نا، یہ سب بھی حیض میں شمار ہوں گے. ٹھیک، تو آپ اس دوران بھی یہ نہیں کریں گے کہ یار وہ تو 2 دن آیا تھا پھر بند ہو گیا، 2 دن اب پھر تیسرے دن آ گیا اور پھر 2 دن بند ہو گیا تو میں کیا کروں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ حیض کے دن شمار ہوں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح آپ کو ہر روز خون آ رہا ہے، اس کو آپ طہر میں نہیں لیں گی. اور جو کم سے کم طہر ہے، یعنی حیض بند ہو گیا آپ کو 10 دن کے بعد، کسی خاتون کو بند ہو گیا، کسی خاتون کو 3 دن کے بعد بند ہو گیا، تو اپنے اپنے اس سے حساب لگائیں. کسی خاتون کی عادت ہے 7 دن میں بند ہونے کی، تو اب جو خون بند ہو گیا خاتون کا، ٹھیک، اس دن سے وہ اپنا طہر گنے گی جس دن سے اس نے پاکی حاصل کی ہے. تو کم سے کم 15 دن کے گزر جاتے ہیں پاکی کے. اب ایک خاتون ہے، اس کو 3 دن میں بند ہوا ہے اور 15 دن گزرے تو اس کو حیض آ گیا، پھر دوبارہ خون آ گیا تو حیض کا خون شمار ہوگا. کیونکہ جو کم ہے نا طہر کا جو کم وقت ہے وہ 15 دن ہے. 15 دن کے بعد دوبارہ حیض شروع ہو سکتا ہے خاتون کو، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. کچھ خواتین کو 2 سال کو حیض نہیں آتا، کچھ خواتین کو 2 مہینے حیض نہیں آتا. عموماً آپ دیکھتے ہیں جن خواتین کے بچوں میں نیچرل گیپ ہوتا ہے نا، 2 سال کا، 3 سال کا، کچھ خواتین کو 5 سال کا گیپ ہوتا ہے، ان پر اللہ نے یہی فضل کیا ہوتا ہے کہ ان کو حیض آتا ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوا، نفاس بھی ہوا، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اور ان کا حیض ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض بند کر دیتے ہیں. 3 سال، 4 سال، 5 سال، 2 سال، کچھ پہ 6 مہینے، کچھ پہ سال، یہ بند ہو جاتا ہے حیض. تو ان کو پھر دوبارہ دوسرا حمل نہیں ٹھہرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. بہرحال ہر خواتون کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے. تو ان مسئلوں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب کم سے کم 15 دن ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. وہ اللہ اور ان کی اللہ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، کب کس کے اوپر کیا رحم فرمائے اور کب کس کو کس وقت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈیل کرے. یہ سب اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہے اور اس کے اوپر ان کا حکم جاری ہوتا ہے. دم الاستحاضہ میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ جو خون 10 دن سے زیادہ ہو جائے وہ بھی استحاضہ ہے، اور جو خون 3 دن سے کم آئے، 2 دن آ کر بس پھر رک ہی گیا، پھر آیا ہی نہیں 10 دن بھی گزر گئے، پھر بس چلتا گیا، تو اس کو آپ حیض میں شمار نہیں کریں گی، وہ استحاضہ ہوگا. اس کی نماز بھی آپ قضا کریں گی 2 دنوں کی جو ہے، کیونکہ پتہ لگ گیا کہ وہ حیض کا خون نہیں تھا، تو آپ نماز اس کی 2 دن کی قضا کریں گی. کیونکہ جب 3 دن سے بڑھ گیا تو بس وہ حیض میں شمار ہو گیا. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کو اس کی نماز قضا کرنی ہے. اور پھر جو استحاضہ ہے وہ یہ چیز ہے کہ وہ بیماری کا خون ہوتا ہے. والاستحاضة هو ما تراه المرأة اقل من 3 ایام او اکثر من 10 ایام، یعنی 3 دن سے کم ہو اور 10 دن سے زیادہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استحاضہ کہتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ 10 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ رگ کا خون، وہ رحم کا خون نہیں ہے. استحاضہ یعنی یہ جو حیض ہوتا ہے یہ رحم کا خون ہوتا ہے، اور جو نفاس ہوتا ہے بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ بھی کس چیز کا خون ہوتا ہے؟ رحم سے آتا ہے وہ خون. اور جب 10 دن کے بعد جو خون آتا ہے وہ پھر رگ کا خون ہوتا ہے. وہ وہاں سے رگ جو ہے نا تھوڑی پھٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اس کا خون ہوتا ہے. وہ عموماً خواتین کو پھر چلتا رہتا ہے، وہ پھر استحاضہ کا خون ہے. تو استحاضہ کے خون میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عورت نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی. اور اس کا حکم یہ ہے جس طرح کسی آدمی کو ناک سے نکسیر آتی ہے، تو جس طرح نکسیر کا حکم ہے نا، اسی طرح اس خون کا بھی حکم ہے. لا یمنع الصلاۃ ولا الصوم، نہ جو ہے تو روزہ خراب ہوگا، نہ جو ہے تو اس کا روزہ سے وہ فارغ رہے گی، نہ نماز سے اس کو معاف ہوگی، نہ روزہ معاف ہوگا، اور نہ ہی وہ جتنے بھی اس کے حقوق ہیں شوہر اور بیوی کے وہ سب کے سب اس میں ادا کیے جائیں گے. اور جب خون 10 دنوں سے زیادہ ہو جائے، اور مطلب ہے کہ 10 دن ہے اور 10 دن سے خون زیادہ ہو گیا، تو ایک جو خاتون ہے اس کی عادت ہے، معروف عادت ہے اس کی، تو معروف عادت ہے اس کے 7 دن کی اس کی عادت ہے خاتون کی، اس کا خون بند ہو جاتا ہے.
اب کیا ہوا کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ خاتون کو خون شروع ہو گیا حیض کا، اور وہ خون چلتا گیا 7 دن میں بند ہوتا تھا. یعنی اس کی ایک عادت بنی ہوئی تھی برسوں کی کہ جب اس کو خون آتا 7 دن میں بند ہو جاتا. لیکن خون بند نہیں ہوا 7 دن میں، بلکہ وہ چلتا رہا. 10 دن بھی گزر گئے. اب جب 10 دن گزر گئے اور 11ویں دن بھی خون آ گیا، تو اب پتہ لگ گیا کہ یہ خون جو ہے نا، یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ 7 دن تو اس کی عادت تھی. اس عادت پر وہ جا کر کیا کرے گی؟ اس عادت کو لے کر نہائے گی. یعنی جب نہا لے گی، غسل سے پاک ہو جائے گی، غسل کر کے پاک ہو جائے گی، تو 10 دن کے جو یعنی 7 دن پہ خون بند ہوتا ہے نا، جو 10 دن تک باقی 3 دن آ گئے جس میں اس نے خون سمجھنے کی حیض سمجھنے کی وجہ سے کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی، اس نماز کی قضا کرے گی. وہ 3 دن کی جو نمازیں ہیں ان کی قضا کرے گی وہ، کیونکہ وہ خون جو ہے وہ حیض کا خون نہیں تھا، وہ استحاضہ کا خون تھا. اور اس کو عادت کے اوپر لے جائے گی، مطلب جو اس کے 7 دن تھے اس کے اوپر کرے گی. وما زاد علی ذالک فهو استحاضہ، تو اس کو استحاضہ میں شمار کیا جائے گا. یعنی 8 9 10 11 12 اب جتنا چلتا جائے گا سب استحاضہ ہے. مطلب یہ رگ کا خون ہے، رحم کا خون نہیں ہے کہ اس کے اوپر روزے اور نماز پر پابندی ہو. وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةٌ فَحَيْضُهَا 10 أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ والباقي استحاضة والمستحاضة ومن به سلسل البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقع يتوضؤون لوقت كل صلاة ويسيرون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استناف الوضوء للصلاة الأخرى. اب مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ استحاضہ کا کیا مسئلہ ہے. استحاضہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون لڑکی جو بالغ ہوئی اور اس کو بالغ ہونے کے بعد حیض کا خون شروع ہوا، لیکن وہ ایسے ہوا کہ جو خون شروع ہوا ہے نا، اس کو جو حیض کا خون شروع ہوا ہے وہ 10 دن گزر گئے اس کے اوپر، اور وہ 11 دن میں داخل ہو گئی، 12واں دن میں داخل ہو گئی. تو اس لڑکی کا جو کہ تازہ بالغ ہوئی ہے اور اس کو خون آیا ہے اور وہ 10 دن سے بھی متواتر آتا رہا اور گزر گیا، تو اس لڑکی کا جو حیض ہوگا وہ 10 دن مقرر کیا جائے گا، کیونکہ جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہے خون کے آنے کی وہ 10 دن ہے. تو 10 دن تو اس بچی کا جو کہ تازہ بالغ ہوئی ہے 13 14 سال کا، 9 سال کی عمر بھی ہمارے پاکستان میں بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، تو وہ جو ہے نا کیا ہوگا، وہ خون جو ہے 10 دن تک تو حیض کا ہوگا، اس کے بعد اس کو استحاضہ کا خون لیا جائے گا. یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کو باقی جو 10 دن کے بعد ہے وہ استحاضہ ہے، وہ مرض کا خون ہے، تو رگ کا خون ہے. تو اس کو کیا ہوگا، اس کا حکم یہ ہوگا جس طرح کسی کو، اس مستحاضہ کا حکم یہ ہے جس طرح کسی کی نکسیر بہہ رہی ہے، جس طرح ایک مرد ہے یا عورت ہے جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کو پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، یا اس کی جو ہے نا تو ناک بہتی رہتی ہے، مسلسل خون آتا رہتا ہے، 2 قطرے آ گئے 3 قطرے آ گئے. اس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اور جس طرح ایک زخم ہے، الجرح الذی لا یرقع، اور ایسا زخم ہے کہ اس سے پیپ بھی رستی رہتی ہے، خون بھی رستا رہتا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس میں ہم کیا کریں گے، اس کا وضو کا کیا طریقہ ہے. اس کا وضو کا طریقہ یہ ہے کہ جس عورت کو استحاضہ ہے یعنی خون آتا رہتا ہے اس کا، جس آدمی کو مسلسل جو ہے تو ناک سے خون آتا رہتا ہے اس کا، جس آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہے اس میں سے خون رستا رہتا ہے اس کا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر وقت کے لیے نماز کے لیے وضو کریں گے، اور اس وقت کے اندر جتنا چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، سب کچھ کریں، ان کے لیے جائز ہے. مثلا ایک شخص کو یہ مرض ہے، خاتون کو استحاضہ کا مرض ہے، اور مرد کو جو ہے تو یا عورت کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلنے کا مرض ہے، یا مسلسل خون بہنے کا مرض ہے، یا مرد عورت دونوں کو زخم ہے جس میں سے پیپ اور خون مسلسل بہتا رہتا ہے. تو وہ وقت کے لیے مطلب ہے ظہر کا وقت مثلا 12:30 شروع ہو کر 4 بجے ختم ہوتا ہے ظہر کا وقت، مثلا کہہ رہا ہوں، فرض کریں، ورنہ سردیوں گرمیوں میں وقت بدلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ وقت ہے ظہر کا، تو اب اس آدمی نے ظہر کے وقت میں 12:30 بجے وضو کیا، ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد نماز کی تیاری کی،
اس نے نوافل ادا کیے، پھر اس نے فرض ادا کیے، پھر یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، یہ نوافل پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، اس کا خون بھی بہتا رہا، اس کا ناک سے بھی خون کے قطرے گرتے رہے، اس کا پیشاب بھی نکلتا رہا۔ جو حیضہ خاتون تھی، جس کو مستحاضہ یعنی استحاضہ کا مرض تھا، جس کا خون آتا رہتا تھا، وہ بھی اس نے بھی وضو کیا، پڑھتی رہی۔ جوں ہی عصر کی اذان ہوگی، جوں ہی عصر کا وقت داخل ہوگا، ان لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے، اس طرح کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت، بغیر قرآن دیکھے، بغیر قرآن چھوئے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ لگا کر قرآن کھول کر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہاتھ لگانا منع ہے۔ اب یہ کیا کریں گے جی، ان کا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ پھر جا کر، کیونکہ عصر کی اذان ہوگی، عصر کے بعد پھر وضو کریں گے، اب مغرب تک یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر تو ان کا جو وضو ہوگا وہ ایک وقت کے لیے وضو ہوگا، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وضو کر کے نماز پڑھی پھر قرآن پڑھنے کے لیے پھر وضو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، ہر طریقے سے ہمیں آسانیاں دی ہیں، اور ان کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اور اس طریقے، کیونکہ ان کو تکلیف ہے، اس تکلیف میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور ایک آدمی صحت مند ہے، اس میں صحت مندی میں اطاعت کر رہا ہے، تو یہ درجے میں ان سے افضل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس مشکل میں صبر بھی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی بھی ہیں، اللہ سے خوش بھی ہیں، اور اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں اللہ کے نزدیک ان کا کیا درجہ ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک روٹی ہو، اور وہ اس نے روزہ افطار کرنا ہے اور بھوکا ہے، اور وہ روٹی کسی کو دے دے، تو اس کے اجر کو دیکھیں۔ اور ایک آدمی کے پاس 6 روٹیاں ہیں، اور ان میں سے وہ ایک روٹی کسی کو دے دے اور 5 اپنے پاس رکھ لے اپنے لیے، تو کس کا اجر زیادہ ہوگا؟ کس نے زیادہ نفس کے اوپر سختی گزاری، کس نے زیادہ جو ہے تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھا؟ حالانکہ وہ نہ بھی دیتا تو گناہ گار نہ ہوتا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کو فوقیت دی، اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر فوقیت دی، اور اللہ کی رضا کو برتر سمجھا اپنے نفس کی رضا کے لیے، نفس کی رضا سے، اور اللہ کا حکم مان لیا اور دے دیا۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور اس طرح وہ ہر وقت کے لیے نماز وضو کریں گے، اور اس وضو کے ساتھ جتنا مرضی چاہیں فرائض اور نوافل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، اور جب وقت نکل جائے گا جو میں نے بتایا، ان کا وضو باطل ہو جائے گا۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى، تو وہ دوسری نماز کے لیے پھر نیا اور تازہ وضو کریں گے۔ یہ آج کا مسئلہ تھا، بہت مشکل مسئلہ تھا خواتین کے لیے اسپیشل، تو آپ اس کو ذرا بار بار دیکھیں اور سمجھیں، اور اس کو شیئر کریں دوسری اپنی دوست خواتین میں، تاکہ یہ جائے، کیونکہ بڑے زیادہ مسائل ہیں ان چیزوں کے۔ اور جو میں نے شروع میں بتا دیا اس کو بھی اپنے دھیان میں رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی، صحت و تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عشق و محبت سے ہمیں نوازے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔